جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس جو مناتے ہیں. الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ وسط کہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا. وہ کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے. اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ. ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا. یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں. یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے. کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں. خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے. تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچیں تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے. کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں. ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں. جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا. لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی. لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم تو تو بڑی پاک خاتون ہے. اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو. تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے. تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ. بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں. لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے. تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا. کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے. اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے. اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں. جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی. اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں. اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس جو مناتے ہیں. الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو.
عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے ہیں، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے۔ کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے، مجھے ویزا نہیں دیتے۔